बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, ईरान का मसला अब खाली ईरान तक महदूद नहीं रहा। इसके असरात मशरिक़ वस्ता के अमन पर, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और पाकिस्तान के मफादात के साथ जुड़ गए हैं। क्या ईरान जो है अभी जो डिप्लोमेटिक मामलात शुरू हुए हैं इनमें सरवाइव कर लेगा? क्या अमेरिका जो है जो मिलिटरीली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है, क्या वो इन मामलात को डिप्लोमेटिकली हल कर लेगा? क्या जो सहूनी रियासत का इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे, क्या अमेरिका उसको रोक पाएगा? इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने 3 अहम मेहमानों को आज बुलाया है। इनमें इमरान अली चौधरी साहब हैं, आप एक्स एम्बेसडर हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अनस मलिक हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी अनस, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया को भी फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? क्या अभी भी ये वॉर बेस्ड नैरेटिव है, या जो एक जनरली फील आना शुरू हो गई है कि टेबल पे तो आ गए हैं तो कोई निगोशिएशन की तरफ भी बात जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो इस वक्त मैं कुवैत में मौजूद हूं, और कुवैत इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जीसीसी एज वेल। यहाँ पर और उसके अलावा जो जहाँ पे कल टॉक्स होने हैं ओमान, यहाँ पर मेरी ओमानी डिप्लोमेट से भी बात हुई, और दोनों तरफ एक जो हमें जो जिसे कहते हैं प्रेवलेंट नैरेटिव है वो यही है कि शायद ये टॉक्स इसी तरह किसी न किसी दहेज पे चले जाएं। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल की ताल्लुक है कि इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, वहाँ पर ज्यादातर हमने यही देखा है कि जो यूएस की इम्पेशेंटनेस है, अमेरिका की जो इम्पेशेंटनेस है, उसी की रिफ्लेक्शन जो है वो मीडिया नैरेटिव में हम देख रहे हैं। कि किसी ना किसी तरह के अगर तो ये टॉक सक्सीड नहीं करती हैं, जिसके ज्यादातर चांसेस यूएस मीडिया के अंदर इंडिकेट किए जा रहे हैं, तो फिर किसी न किसी तरह मिलिटरीली किसी ऑप्शन की तरफ जाया जाए। ऑफ कोर्स वो चीज़ जो है, मिलिट्री ऑप्शन जो है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। एक एस्केलेटरी मेजर की तरफ ही जाएगा, और हाल ही में हमने देखा भी है कि एस्केलेटरी मेजर्स की अगर हम बात करें तो जो यूएस नेवी शिप ने एक ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन किया था, वो इसी एस्केलेटरी मेजर्स का या एक प्रोवोकेटरी मेजर्स की एक उसका एक शाखसाना था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी और डायलॉग ही एक वे आउट होता है। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, होपिंग अगेंस्ट होप, खासतौर पे ईरान की तरफ से भी। हालांकि ईरानी साइड इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते बूझते हैं कि ज़्यादा उम्मीद इससे ना लगाई जाए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कल होने वाली बातचीत है, जुम्मे के रोज जो होने वाली बातचीत है, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि ये टॉक्स पहली मर्तबा यूएस और ईरान के दरमियान बायलैटरल सतह पर होंगी। जब मैं इसका ये लफ्ज़ बायलैटरल सतह पर करता हूँ, अली इमरान चौधरी साहब हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं, जो 2015 और 16 में JCPOA वाली टॉक्स हो रही थी, उसमें ईरान एक तरफ था और अमेरिका समेत बशमूल दूसरे ममालिक जो हैं वो दूसरे तरफ थे, टेबल के दूसरी तरफ थे, एक राउंड टेबल नहीं था। इस बार फॉर्मेट चेंज किया गया है। पहले जो तुर्की में होने वाले टॉक्स थे वो इसी फॉर्मेट पे 2015-16 की फॉर्मेट के पर होने थे, लेकिन अब फॉर्मेट चेंज करके उसको कहा गया है कि अमेरिका, ओमान और साथ में सामने जो है वो ईरानी डिप्लोमेट्स बैठेंगे और ईरानी हम मनसब बैठेंगे। तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो बातचीत का सिलसिला होगा, और इसका आउटकम जो है वो बड़ा क्लोजली वॉच आउट किया जाएगा। जी अनस, आपने मेंशन किया ड्रोन अटैक की बात की जो कि समंदर में हुआ। एक और छोटा सा वाक़या भी पेश आया जिसमें ईरानियन बोट्स ने एक यूएस बेस्ड टैंकर था उस पे चढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद खैर ये मामला सेटल तो हो गया। खालिद साहब से पूछेंगे, खालिद साहब, ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं ये कितने को इफ़ेक्टिव हो सकते हैं खुदा न खास्ता कोई मिलिट्री एस्केलेशन की टर्म्स में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये पोस्चरिंग कहते हैं इसको, मिलिट्री टर्म में कह लें या स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी में कहना चाहूंगा, ये दैट मींस, और एक टर्म मैं अक्सर यूज करता हूँ, उसको कहते हैं मिलिट्री टर्म में कहते हैं ब्रिंकमैनशिप। यानी कि ये ब्रिंकमैनशिप स्ट्रैटेजी दोनों मुल्क कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों चाहते हैं कि पहले आंख कौन झपकता है डरने के बाद, और कौन किसको ज्यादा डरा सकता है। अमेरिका ने, जाहिर है आपने नोट किया होगा कि अब्राहम लिंकन को डैश करवाया, अमेरिकन कोस्ट में खड़ा था ये जहाज, अपनी एक्सरसाइज कर रहा था 8,500 किलोमीटर दूर, और उनको 8 दिनों में यहाँ पहुंचाया जाए, और लग ऐसे रहा था कि बस वो रास्ते में है और बस वो किसी वक्त जो ही पहुंचेगा तो हमला शुरू हो जाएगा, और कई दिन हो गए हमला नहीं हुआ। ये बेसिकली गेम ऑफ नर्व्स हो रही है। ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे को, खास तौर पर अमेरिका की तरफ से ईरान को श्योर करवाया जा रहा है
کہ اگر تم میری نہیں مانو گے تو اٹیک از آلموسٹ نہیں, اٹ از دیئر. وہ انسرٹینٹی کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر میں ایز اے اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے اینالائز کروں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے اس کو اپنی انسرٹینٹی یا انشیورٹی جو دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے اس کو ایز اے اسٹریٹجک ٹول یوز کرتے آئے ہیں. جو لیک آف لگتا ہے کہ وہ انسرٹن ہے, انگزائٹی میں رکھیں گے دوسرے کو, گیس ورک پہ رکھیں گے دوسرے کو, تو پارٹ آف اسٹریٹجی رکھتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے ایسا شو کیا کہ یہ آلموسٹ سرٹن ہے, یعنی ایئر کرافٹ کیریئر پہنچے گا اور حملے شروع ہو جائیں گے, لوڈڈ اینڈ ریڈی اینڈ واٹ ایور. اس طرح کے جو بیانات دینے کا مقصد یہی تھا, ایران کو یہ شور کروایا جائے کہ اٹ از ناٹ لائکلی, اٹ از فار شور. اس سے یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ایکسپوز کرتے ہیں, اپنی لوکیشنز بتاتے ہیں, اپنی فریکوینسیز بتا دیتا ہے وہ ملک, اپنے ریڈار کی سائٹ اور دوسری چیزیں پتہ لگ جاتی, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. دوسرا, آپ ڈگری آف ایشورنس جتنی ڈرل کر سکیں گے دشمن کے ذہن میں, اتنا ہی وہ کمپرومائزز کرنے پر تیار ہوگا, خاص طور پر ایسا ملک جو آپ سے ملٹری مائٹ میں میچ نہیں کرتا. تو اس میں ذرا گیون زیادہ ایران نے کرنا ہے, دیکھیں گے کتنا کرتا ہے وہ. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, یہ پوسچرنگ ہوتی ہے, ایک ریزالو شو کرنا ہوتا ہے, ایک اپنے ڈٹرمنیشن شو کرنی ہوتی ہے کہ ایک اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. ایران میں وہی کاؤنٹر پوسچرنگ کی ہے بنیادی طور پر, جی سمبولک ہے. جی خالد صاحب, آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اٹس اے گیم آف نروس. ہم عمران چودھری صاحب کے پاس آتے ہیں. عمران صاحب, آپ نے تو عمان میں سرو بھی کیا ایز این امبیسڈر. یہ ہوا کیا ہے کہ پہلے ترکیہ میں ڈائلاگ ہونا تھا اور بہت سی مسلم نیشنز شامل تھیں ان ڈائلاگ میں, دین ایران کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ جی یہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہونا بھی عمان میں چاہیے. اس کے پیچھے کیا کوئی گیم پلان ہے, کیا ریزن ہے؟ نہیں کاشف, گیم پلان کوئی نہیں ہے. عمان جو ہے نا وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے لیے اور نیگوسیشنز کے لیے, پاکستان انڈیا کی ٹریک 2 بھی ہمیشہ عمان میں ہوتی ہے, اسی ایک ہوٹل میں, اسی ایک کمرے, ان کمروں میں ہوتی ہے. پیلسٹینین جو اکارڈز جب ہو رہے تھے پہلے, وین تھنگز ور اے لٹل بیٹر, وہ بھی عمان میں ہوتی ہیں. آئی تھنک ایران از ویری کمفرٹیبل ود عمان. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ سعودی عربیہ کے ساتھ تھو ہوا تھا تو اس میں چین نے, عمان نے اور سلائٹلی لیٹرلی پاکستان نے رول پلے کیا تھا. تو اس لیے عمان میں کوئی گیم پلان نہیں ہے, دے آر مور کمفرٹیبل ود عمان. دوسرا, ایران یہ نہیں چاہتا کہ ان نیگوسیشنز میں, جس میں سر نے بھی کہا کہ وہ ویکر پلیئر ہے, کہ وہاں 8 ملک بیٹھ کے سن رہے ہوں, تو انہوں نے بیسیکلی میرے خیال ہے قطر اور عمان کے علاوہ they have said کہ we don't need the others, which means that Pakistan will also not be part of the talks. تو یہ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں, ان کی پرائیڈ, ان کے نیشنل کیریکٹر, آپ بٹھا لیں ایک جگہ جہاں ایسے ممالک بھی ہوں جنہوں نے US بیسز دیے ہوئے ہیں, ایران would have been uncomfortable with it. So therefore they chose Oman and bilateral at first. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں عمان میڈیٹ نہیں کرے گا, یہ ڈائریکٹ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹاکس ہوں گے. جی میں انس کے پاس چلوں گا. انس, آیت اللہ خامنائی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ پھر ریجنل وار بنے گی. آپ تو کویت میں ہیں, جنرلی گلف سٹیٹس اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں کیا فیلنگ ہے؟ آر دے ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دس وار؟ دیکھیں, ایک کوششنس تو ہے. جیسے عمران صاحب نے کہا کہ ایران کسی ایسے جگہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جہاں پہ US بیسز ہوں, تو جہاں پر میں موجود ہوں, اور اوور آل مڈل ایسٹ کے اندر US پریزنس کافی زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ایک کوششنس ہے. ہم نے پہلے بھی جب جون میں ہونے والی جو اسکرمشز تھیں اور جو 13 ڈے آف وار تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ قطر کے اوپر, جب قطر میں جو امریکی بیس ہے اس کے اوپر ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے, تو اس سے پہلے بھی کافی زیادہ گلف کی پوزیشنز کو ایواکویٹ کیا گیا تھا, کافی سارے امبینکمنٹس کو ایواکویٹ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے. تو ابھی بھی ہم فی الحال تو ہم نے ایز سچ کوئی میجر نہیں دیکھا ہے, لیکن تمام تر گلف ممالک, اور میں آج کویت میں ہوں, اس سے پہلے میں ایک اور گلف ملک میں تھا, اور ہیونگ بین کمیونیکیٹنگ, کہ اگر آپ مختلف سفارتکاروں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی ایک ماننا ہے کہ ایک کوششنس ہے اور اس کوشش اپروچ کے ساتھ رہیں گے. ایک بات میرے خیال سے عمران صاحب نے جیسے مینشن کیا کہ عمان ہیز بین دا ہب, اور رائٹلی سو. ایک بات جو میری سمجھ سے بالاتر تر ہے کہ امریکہ, جس نے پہلے مختلف ممالک کے ساتھ ایران یا کسی اور نیگوسیشنز کے ہوتے ہوئے عمان میں ہونے سے پر اعتراض کیا تھا, اب امریکہ نے اس بات کو کیوں مانا ہے, یہ بات کم از کم فی الحال تو میں اس کو ڈسائفر نہیں کر سکا ہوں. یہاں تک کہ جولائی میں ہونے والا ایک دورہ
ایک غیر ملکی وزیر کا دورہ جو تھا اس میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ بات کہی جب اس ملک کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بات سامنے کی گئی کہ اگر وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوشش کریں تو کیا امریکہ جو ہے وہ ان کے اس دارالحکومت میں آنا چاہے گا، بات کرنا چاہے گا. تو اس کے جواب میں سیکرٹری آف اسٹیٹ نے مارکو روبیو نے یہ بات کہی کہ اینی پلیس بٹ عمان وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ان کی جانب سے جواب دیا گیا. تو میرے خیال سے عمران چودھری صاحب بیکاز ہیز بین دی ایمبیسڈر دیر وہ زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وائی عمان، وائی ناٹ ٹرکی، وائی ناٹ ایلس ویئر، وائی جسٹ عمان. جی عمران صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں اور پھر میں خالد صاحب کے پاس چلوں گا. جی جس طرح میں نے بتایا ایران از کمفرٹیبل ود عمان. ایران کا بہت کمفرٹ لیول ہے عمان کے ساتھ. عمان نے بہت کیئرفلی فارن پالیسی بھی اپنی ایران اور باقی جی سی سی والوں کے ساتھ مل کے کبھی ایران کو انڈرمائن نہیں کیا. سو آئی تھنک اٹس دا کمفرٹ لیول. یار وہاں ریکارڈنگ بھی ہوگی، وہاں نیوکلیئر سیکرٹس بھی ایکسچینج ہوں گے، وہاں انریچمنٹ کے لیولز بھی ایکسچینج ہونے ہیں، وہاں کیا کیا کرنا ہے، وہاں ٹونز بھی ایکسچینج ہونی ہے. آئی تھنک اٹس جسٹ کمفرٹ. لیکن میں خالد صاحب کے پاس چلوں گا. ایک اور مسئلہ دیکھیں، لاسٹ ٹائم بھی جب نیگوسیشن ہونی تھی اور اس نیگوسیشن کے ہونے سے پہلے یہ اٹیک کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس میں صہیونی ریاست نے پری ایمپٹ کیا اور اٹیک کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ خالد صاحب کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے ڈپلومیٹک کیا نام ہے انیشیٹو کو بائی پاس کر کے جو اسرائیل ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے؟ نہیں، میرا نہیں ماننا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ان کا کام کر دیتے ہیں تو وہ خود اتنی جلدی سامنے کیوں آئے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو پہلے بھی آپ کہہ رہے ہیں، پہلے تو ایران نے ایکسیس بھی دے دیا تھا، بات چیت بھی شروع کی تھی اور ظاہر ہے اس بارگین کو یوز کر لیا گیا، ملٹری کنورژن کر دی گئی اور اٹیک کر دیا گیا. وہ ایک سٹرینج بات تھی. لیکن ایک میں آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے ایک تجزیہ ایک ضرور آفر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ٹریڈیشنلی جب بھی امریکہ نے حملہ کیا ہے، ایک ویتنام وار کا دیکھ لیں، ویتنام وار 1954 سے 75 تک 21 سال تک لڑی. تقریباً 33 لاکھ جو تھے وہ ویتنامی مارے گئے اور صرف 58,000 امریکن مارے گئے تھے اس کے اندر. 33 لاکھ ویتنامیز کے جانے کے باوجود امریکہ ہار گیا اور وہاں سے چلا گیا، صرف 58,000 ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ود آؤٹ پل کر لیا. کیونکہ جو ویتنامیز تھے وہ لڑ رہے تھے اپنے سروائیول کے لیے، ریزالو کے لیے، اور کولڈ وار تھی تو امریکہ لڑ رہا تھا بیسیکلی ریجنل ہیجمنی کے لیے اور کولڈ وار میں اپنی مونوپلی دکھانے کے لیے. میں اس سے لنک اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وار کے بعد امریکہ نے آلموسٹ جتنے اس کے علاوہ جنگیں لڑی ہیں وہ کی ہیں انڈر دی امبریلا آف نیٹو. یونائٹڈ نیشن سے ایک ہلکی پھلکی سی بے ضرر سی ریزولوشن پاس کرائی جاتی ہے کسی ملک کے خلاف، چاہے افغانستان کے پچھلی حکومتی جب طالبان کی اٹیک کیا تھا یا کوئی عراق کے خلاف صدام حسین کے، تو ریزولوشن کے بعد وہ نیٹو ملکوں کو اکٹھا کرتے تھے. 40-45 ملک چڑھ دوڑتے تھے ایک ملک پر، ان کو لگتا تھا میں ایتھیکلی ہائی گراؤنڈ پر ہے. یہ ایک یونیک کیس ہوا ہے. وینیزویلا کا امریکہ نے سٹینڈ لون آپریشن کیا ہے، اور ایران کے اوپر جو ابھی حملہ کرنے جا رہا ہے یہ نیٹو والے ملک شامل نہیں ہے، نیٹو والے بلکہ آلموسٹ پٹ آف ہے اس وقت. آپ نے دیکھا باقی ملک اتنے سپورٹ نہیں کر رہے. ایک ہی ملک سپورٹ کر رہا ہے جس کا آپ نے نام لیا، اور وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل پرائم منسٹر شاید یہ ایشور روزانہ کی بنیاد پر کروا رہے ہوں گے امریکن پریزیڈنٹ کو کہ یہ آلموسٹ وینیزویلا پلس کیس ہے. ذرا سا آپ دھکا زور سے ماریں گے تو ایرانی حکومت بھی گر جائے گی، جو انہوں نے اٹیمپٹ کیا بھی پچھلے مہینے میں، لیکن وہ اٹ ڈنٹ ورک. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو سب سے زیادہ جو انکریج کر رہے ہیں وہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت کوئی اور امبریلا ہے نہیں ان کے پاس، نہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے، نہ اور نیٹو ملکوں کا ہے، نہ یورپین یونین کا ہے، نہ اور ملکوں کا ہے. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو یہی بات روکے ہوئے ہے کہ ایتھیکلی لو مورل گراؤنڈ پر ہے. ایک بات ایتھکس کا فالو نہیں ہوتا، لیکن آئی مسٹ ٹچ اپون ایک آخری بات اس پہ میں ضرور کرتا چلوں. امریکن لوگ جو ہیں وہ اٹریشن شائع ہیں، یعنی کہ وہ خود اتنا نقصان نہیں اٹھاتے. جب وہ نیٹو کے ساتھ آتے ہیں تو اٹریشن سب کی ہو رہی ہوتی ہے، تو ایلیمنٹ آف ایکسیپٹیبلٹی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ لے لیتے ہیں. ایک انہوں نے آپریشن کیا تھا 1980 میں، 24 اور 25 اپریل 1980 کو کیا تھا انہوں نے آپریشن ایگل کلا کے نام سے کیا تھا. ایران میں اپنے ہاسٹیجز کو ریسکیو کرانا تھا آیت اللہ خمینی کے آنے کے فوراً بعد، اور وہ بری طرح ناکام ہوا تھا. اس میں جتنے جہازوں نے حصہ لیا تھا پینک ہوئی تھی، ڈسٹ اسٹارم آ گیا تھا، ان کا ایک ہیلی کاپٹر C-130 سے ٹکرا گیا تھا. 50 کے 50 جو ان کے جو ہاسٹیج تھے کوئی بھی رہا نہیں ہو سکا، بلکہ ان کے 8 اپنے مرین جان سے گئے تھے، 5 ایئر فورس کے، 3 نیوی کے. کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اگلا الیکشن آنے والا تھا وہ ہارے ہی اس وجہ سے، آپریشن کے فیلئر کی وجہ سے. یعنی امریکن قوم اپنی اٹریشن وداؤٹ اینی وار ٹرافی
इतना नहीं एक्सेप्ट करती। तो यही प्रेसिडेंट ट्रम्प को परेशान किए हुए लगता है मुझे, क्योंकि ईरान के पास पिछले 7-8 महीनों में उन्होंने काफी सरप्राइजेस डेवलप किए हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, उस पर अलग बात हो सकती है, जिससे अमेरिका इस वक्त थोड़ा एप्रीहेंसिव है कि कोई ऐसा सरप्राइज ना ईरान दे दे जिससे उनके लिए ज्यादा एम्बेरसमेंट हो जाए। जी बिकॉज जी ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ 100 गोले फेंकेंगे, अगर 2 गोले उसने एक्यूरेटली फेंक दिए तो वो ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा अमेरिका के लिए। जी जी, एक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे एक शुरू से बदअतबाती तो एग्जिस्ट कर रही है, और ट्रम्प के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो जो अभी इलेक्शन यूएस के अंदर आ रहा है उसमें किस हद तक इसको सेल कर सकेंगे। मैं अनस के पास आऊँगा। अनस, ये बताइएगा कि आपने देखा कि गज़ा वॉर के दौरान यूएस के अंदर एक पूरी मूवमेंट चली जो कि सोशल मीडिया की वजह से चली थी, और उसमें से हमने बहुत से ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स देखे जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दिया, उसमें टकर कार्सन भी हैं, देयर आर अदर्स। तो ये ईरान वॉर का मामला विद इन यूएस सोशल मीडिया कैसे टेकअप कर रहा है? डॉक्टर साहब, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं सिर्फ कोमर साहब की बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कृषि साहब को। एंड एज समवन हु हैज कवर्ड द ईरान इलेक्शंस, दोनों राउंड्स पिछले साल, और फिर जब ईरान पर इजराइल ने पहला हमला जब किया था अक्टूबर 2024 के अंदर, उसके बाद मेरा ईरान जाना हुआ था, और उसी दौरान जब ईरान ने रिटेलिएट भी किया था, मेरे ख्याल से अमेरिका की सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिसकैलकुलेशन है। और सेकेंडिंग टू व्हाट चिश्ती साहब हैज सेड, मेरे पर्सनल ओपिनियन में यही है कि अमेरिका की सबसे ज़्यादा मिसकैलकुलेशन ये है कि ईरानियन लोग जो हैं वो रिजीम से नाखुश हैं। रिजीम से वो नाखुश न बज़ाहिर नज़र नहीं आते, वो अपनी हुकूमत से नाला हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब जो कि अब सदर हैं, उनका सबसे बड़ा नारा यही था इलेक्शन में कि वो चेंज लेके आएंगे। और उनकी 3 पॉलिसीज थी, 3 पंच लाइन थी। उनकी पहली पंच लाइन ये थी कि तमाम ममालिक के साथ उनके मामला जो हैं, उनके सफारती ताल्लुकात वो बेहतर करेंगे। दूसरा ये कि इकोनॉमिक और जॉब सिक्योरिटी लेके आएंगे। और तीसरी बात वो लेके आए थे कि जो माशी हालात हैं उनको बेहतर करेंगे। इन तीनों मामलात को लेके मसूद पेज़ेश्कियान की जो गवर्नमेंट थी वो अब तक 1.5 साल, पौने 2 साल के अरसे में डिलीवर नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए थे। और उसकी वजह, और उसी के शाखसाने में हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से और एट द बेहेस्ट ऑफ इजरायली रजीम वो इसको मिसकैलकुलेट कर बैठे। अब जो आपने बात की कि पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू हाउ द यूएस मीडिया एंड द नैरेटिव इज प्लेइंग आउट इनसाइड द यूएस, मेरे ख्याल से वहाँ पर इस टाइम पर सीनियर हेड्स जो यूएस मीडिया के अंदर हैं वो इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी एक राइट विंग का हमने राइज देखा है। और हाल ही में जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अमेरिका में थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन पे, और फिर वाइट हाउस भी गए, तो मैं वहीं पे मौजूद था उन्हीं का विजिट कवर करने के लिए। हमने उस राइट विंग को देखा है कि वो राइट विंग ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बल्कि ज़्यादातर अफर्मेटिवनेस की तरफ जाता है। और जिसे कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना, तो वो हाँ में हाँ मिलाने के ऊपर ज़्यादा यकीन रखता है। इसीलिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यूएस मीडिया की जानिब से कोई डाइवर्जिंग वॉइसेस आएंगी, जैसे पहले हमने देखा कि जिसने ईरान में इराक की इन्वेजन को अपोज किया, या अफगानिस्तान में होने वाली जो फॉरएवर वॉर थी जिसका लफ्ज़ फॉरएवर वॉर दिया गया, उसको किया गया। मुझे नहीं लगता कि अगर ईरान के साथ ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होगी तो अमेरिकी मीडिया की जानिब से उस स्पाइन का मुजाहरा किया जाएगा कि उसको अपोज किया जाए। काशिफ साहब। जी जी, थैंक यू। मैं इमरान साहब के पास आऊँगा। इमरान साहब, ये बताइएगा कि ईरान जो है वो, अगर वो कहते हैं जी कि आप सिविलियन, खैर अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात कर लें हम, तो उसमें आप सिविलियन पर्पस के लिए तो यूरेनियम इनरिचमेंट कर सकते हैं, और ईरान क्योंकि उसका मेंबर है तो वो कर सकता है। लेकिन सैंक्शंस, ईरान कहता है अगर मैं मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं करता तो आप फिर सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे। मेरे ख्याल से कितना को रूम है इनके पास निगोशिएट करने के लिए? देखें, रूम बहुत कम है। मैं तो पेसिमिस्ट हूँ। मेरा तो ख्याल है कि अनस ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन द बॉटम लाइन इज देयर इज नोबडी इन द यूएस मीडिया दैट वुड अपोज बॉम्बिंग ऑफ ईरान। इट्स यूनिलैटरल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईरान का ये कहना कि मैं मिसाइल्स के प्रोग्राम पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करूँगा, वो भी बड़ा रैशनल है। क्योंकि यार अगर आप मिसाइल्स ईरान से ले लेंगे तो फिर ईरान तो एक टूथलेस कंट्री बन जाएगी,
اور ایران کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 6 سال کے بعد اسرائیل کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ آپ ایران پہ پھر نہیں چڑھ دوڑیں گے؟ تو نیوکلیئر پروگرام پہ کر رہے ہیں. تیسرا آف کورس جس کو یو ایس پراکسیز کہتا ہے اس کی بات ہے. چوتھی یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا کرتے ہیں, باربیرک رجیم ہے یہ وہ. میرا خیال ہے روم فار نیگوسیشنز از منیمل. ایران آئی اے ای انسپیکٹرز اور جن کی گائز میں امریکی سی آئی اے پہنچی ہوگی وہاں, کیا ان سب کو پورے ایران کا رستہ دکھا دے گا کہ جی آپ یہاں بھی چلے جائیں یہاں بھی چلے جائیں؟ ایک امپورٹنٹ بات جو میں تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے, ٹرمپ نے بیچ میں یہ کہا ہے کہ دے پرومسڈ اس دین دے اسٹارٹیڈ ڈگنگ سم ویئر ایلس. ڈگنگ کا لفظ تو نہیں اس نے کہا, یعنی کہ کہیں اور نٹینس جیسی فیسلٹی بنا رہے تھے, اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ ہمیں پتہ چل گیا. سو وی ٹولڈ دیم اٹ ول بی ویری بیڈ فار یو. بالکل جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ گن بورڈ ڈپلومسی ہے, پوسچرنگ ہے, لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ کاشف اگر یو ایس کسی چیز کو کہہ کے ابراہم لنکن جیسی بلاؤں کو واپس لے کے جاتا ہے تو پھر اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ یار واٹ از دا ٹرافی ڈڈ یو وچ یو گاٹ. ٹرمپ کو بھی ٹرافیاں دکھانی پڑتی ہیں نا ایٹ ایوری پلیس. سو واٹ ول بی دا ٹرافی؟ واٹ کین ایران گیو؟ ایران وعدے کر سکتا ہے, لیکن ایران انٹروسو انسپیکشن جس میں وہ کہتا ہے میں ساری یورینیم لے کے جانا چاہتا ہوں, وہ کیسے الاؤ کر سکتے؟ ناظرین ہمیں لینا ایک بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب, سو ایران کے پاس تھاؤزنڈس آف ڈرونز ہیں, میزائل ٹیکنالوجی, بیلسٹک بھی ہے, کہا جا رہا ہے کہ شاید سپر سونک بھی ہوگی. تو اسرائیل آف کورس اس سے ڈرا تو ہوا ہے, لیکن آپ کے خیال سے کیا ان چیزوں کو ایران سکسیسفلی ڈیفینڈ کر پائے گا, اور کیا چائنا اور رشیا کسی حد تک اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے میرے نظر میں تو چائنا اور رشیا نے آلریڈی ہیلپ کی ہے پچھلے 6 مہینوں میں, کیونکہ انہوں نے سٹاک پائل کیا ہے. خاص طور پر جو ڈرونز کا ہے, جو اب انڈیپینڈنٹ ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے. اور جو ایران میں ابھی جو ڈی سٹیبلائزیشن یا مظاہرے وغیرہ جو ہوئے تھے ٹیمپریرلی, اس میں ایک اسی ہوئی کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن اس طرح سے بنتی ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک سینکشن لگاتا ہے ایران پر, اس کو تیل نہیں بیچنے دیتا جس کے تھرڈ دنیا میں بڑے ریزروائرز ہیں, تو ظاہر ہے فلٹر ڈاؤن ہوتی ہے ہارڈ شپ جو ہے لوگوں پر. اور ان کا مقصد ہی امریکہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ شپ نیچے فلٹر ڈاؤن ہو اور وہ اپنے لوگ اپنی حکومت کو اوور تھرو کر دیں. تو یہ لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہارڈ شپ لوگوں پر آتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس کا ایک فائدہ بھی ہو جاتا ہے. فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی مس مینجمنٹ ہو, اگر کوئی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران میں ہے, اگر کوئی مس مینج ہو, بیڈ گورننس ہو, لیک آف ایمپتھی ہو ٹورڈ دی پیپل, تو وہ بلیم کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ نے سینکشن لگایا اس لیے آپ کی بری حالت ہے, تو وہ بلیم شفٹ ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے تو اپنا پوسچرنگ کر دکھائی ہے. دیکھیے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری وارفیئر کا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر دو ملکوں کا جون کا جو کانفلکٹ ہوا تھا ایران ورسز اسرائیل, تو کسی ملک کی متھ ٹوٹی ہے تو وہ اسرائیل کی ٹوٹی ہے, نہ کہ ایران کی, بیکاز ایران کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں تھا. ایران واز اوپن, آلموسٹ ایئر فورس نہ ہونے کے برابر, تو کیا ریزسٹنس دکھانی تھی. لیکن انہوں نے وہی ویپن جس کا ویسے صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس نے پہنچا دیے اسرائیل اتنے ڈیفنسز کے باوجود کہ پرشین گلف سے گزارے, عراق کے اوپر سے گزارے, جارڈن سے اوپر سے گزرے, ریڈ سی کے اوپر سے گزر کے ایران کے 3 ڈیفنسز, اسرائیل کے 3 سینسٹیو ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا انہوں نے, ہٹ کیا, موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو, یس موساد ہیڈ کوارٹر کیا, ان کا جنرل ہیڈ کوارٹر کیا, ان کی ملٹری کمپاؤنڈز کو کیا, پرائم منسٹر کا آفس ہٹ کیا. تو اتنی 12 دن تک نیتن جو ہے وہ بنکرز میں چھپا رہا. جی سر. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو متھ ٹوٹی تھی نا وہ اسرائیل کی ٹوٹی تھی, ان کی تھریش ہولڈ نہیں ہے. پچھلے 78 سالوں میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ ٹنیج ہم پھینکتے ہیں, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اوپر سے کیسے پھینکتے ہیں, لیکن اوپر سے آ کر ہم پہ جو گرے یہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ٹنیج گرتی ہے بومبنگ کی, وہ تو صرف پیلسٹینین نے دیکھی ہوئی ہے. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے خود دیکھا کہ اس طرح کی ٹنیج ویپن اور آرڈیننس آپ کر گرتا ہے تو کیسے انسیکیورٹی ہوتی ہے, کتنی پینک ہوتی ہے, کیسے گارڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ان ساروں کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے ذہن میں اگر ہم دیکھیں تو آئی وڈ سے کہ یہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو مرضی کہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک اور امبیرسمنٹ اسی لیول کی ہیوملیشن نہیں لے سکے گا.
اور وہی چیز ان کی کیلکولیشن میں صرف اگینسٹ جا رہی ہے امریکہ کی بھی اور اسرائیل. جی اچھا عمران صاحب، ابھی ریوٹرز نے رپورٹ کیا کہ جو اسرائیل کا ڈیفنس چیف ہے وہ جا کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے پینٹاگون میں ملا، اور سملرلی ان کا جو موساد کا چیف ہے وہ ان کے انٹیلیجنس کے کاؤنٹر پارٹ سے ملا. اور کچھ نہ کچھ تو ڈیسائیڈ ہوا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی، کیونکہ یہ جو صہیونی ریاست ہے یہ تو ہمیشہ یہی بات کرتی ہے، کیونکہ اسرائیل تو کلیئر ہے اس چیز میں کہ ہم نے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے، لیڈرشپ کو مارنا ہے، ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، ایران کو ڈسممبر کرنا ہے، تو اس کا تو آبجیکٹیو کلیئر ہے. لیکن یو ایس کا تو آبجیکٹیو زیادہ ہیجمونک ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں بتائیں کہ آپ کے خیال سے کیا چیز وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوگی؟ بڑا بیسک ہے. تھینک یو کاشف. انٹیلیجنس شیئرنگ، مجھے پتہ ہے کہ جی ان کے میزائل لانچ پیڈز یہ ہیں، یہ ہماری انفارمیشن ہے، تمہاری کیا ہے. ہم جب ابراہم لنکن سے کچھ چلائیں گے یا کسی اور چیز سے، تو جواب میں ایران کس کو ٹارگٹ کرے گا، میرا آئرن ڈوم کیسا ہے، تیرا آئرن ڈوم کیسا ہے، اور اس قسم کی باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. کوئی نیکی کی بات تو ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی. لمیٹیشنز، سر نے بھی کہا تھا کہ ایک کہ دو اگر ایران کے چل گئے، اگر سپر سونک میزائلز ہیں ان کے پاس. میری پاکستان ایئر فورس میں اور نیوی میں لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو جنرلی کنسنسس ہے کہ کچھ ہیں ان کے پاس. تو اگر ایران آدھے کے اوپر بامبنگ ہو اور ساتھ ابراہم لنکن تباہ ہو جائے، گر جائے، ڈوب جائے، what image will it give? So I think they are intelligence sharing, and they have stopped till now only because of losses to the US. اسرائیل کا بالکل صحیح اسیسمنٹ ہے میں دونوں کولیگس کی یہاں کہ اسرائیل کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اسرائیل مزید نہیں چاہتا. لیکن میں آپ کو ایک کنکلوڈنگ بات یہ اپنی صرف ایک اس آرگومنٹ کی، دیر از نو میچ بٹوین دا ٹو کنٹریز. جی ویژولز میں خالد صاحب سے لے لوں، پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. خالد صاحب، اللہ نہ کرے کوئی کانفلکٹ سٹارٹ ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لانگر کانفلکٹ میں انوالو ہو سکتا ہے یا سروائیو کر سکتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا خیال تو یہ ہے کہ ایران کی ظاہر کیپیسٹی یا ملٹری آرسنل اتنا لارج یا وسیع نہیں ہے کہ وہ پرولونگ امریکہ کے ساتھ، بیکاز امریکہ تو ایک فل آف انڈسٹری ہے، اوبیسلی پوری مائٹ ہے اس کے پاس، اور دنیا میں اس کے پاس 702 ایئر بیسز اور سیٹلائٹس ہیں گلوبلی ادر دین امریکہ. ذرا ویژلائز کریں، رشیا کے پاس صرف 5 ہیں، چین کے پاس صرف 1 ہے آؤٹ سائڈ دیئر اون اسپیس، اور 702 جو ایئر بیسز اور سیٹلائٹس ہیں وہ بہت بڑی مائٹ ہے ٹو ہٹ ایران. اب اگر ایران کو وہ ہٹ کرتے ہیں، ایران بالکل اس میگنیچیوڈ بلٹ ورسز بلٹ، میزائل ورسز میزائل کرنے کی بالکل پوزیشن میں نہیں ہے. ایران ایک چیز کی پوزیشن میں ہے جو پہلے بھی اس نے مظاہرہ کیا، جس کا میں پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا. ایران ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے کا چاہے گا. اب چاہے ابراہم لنکن سنک نہ ہو، بیکاز یہ 7 ایئر کرافٹ جہازوں کا ایک کیریئر ہوتا ہے، اس کے اندر بورڈز ہوتی ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں اس کو، میزائل بورڈز ہوتی ہیں جو پروٹیکشن بھی دیتی ہیں. آسان نہیں ہوگا. صرف اتنی ہی بریکنگ نیوز چلا دینا کہ وہاں پہ 100 میزائل تہران میں ہٹ ہوا ہے تو وہ تو ہونا تھا، لیکن ابراہیم لنکن پر 2 میزائل ہٹ نہیں ہونے تھے، چاہے وہ ڈوبے نہ، کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک ویڈیو کلپ چلی جائے کسی دنیا میں کہ جی یہ ڈیمیج ہوا ہے تو بہت بڑی ہیوملیشن ہوگی. ایران پرولونگ جنگ نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہیے اس کو. ظاہر ہے اس کو صرف یہ چاہیے کہ اتنا پنچ، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے باکسر کے آپ نے ناک سے خون نکال دیا، بے شک اس کو بے ہوش نہیں کیا، میں سادہ مثال دے رہا ہوں. تو آئی تھنک شارٹ ٹرم ویری پنچی، ویری بلیڈنگ، مطلب کانسیکوینسز کے ساتھ، اینڈ کرسپ ہو، اس کے اندر بہت ڈیمیج نہ ہو، وہ پرابلی زیادہ پریشر بلڈ کرے گا امریکن گورنمنٹ کے اوپر، لوگوں کا. اور اگر اسرائیل پہ حملہ ہوا تو ظاہر ہے اسرائیل لوگوں کا، کیونکہ وہ 1 کروڑ جو پاپولیشن اسرائیل کی تھی، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ بنکرز میں راتیں کیسے گزاری جاتی ہیں، گھروں میں سٹاک کیسے فوڈ کے کیے جاتے ہیں، راتوں کو بلیک آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے، بوم پتہ نہیں کس کے گھر پہ آج رات کو گر جائے گا. یہ تو اسرائیلی لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 78 سالوں میں، تو اب پہلی دفعہ دیکھا. تو آئی تھنک یہ پریشر اٹ سیلف یا جو ڈیٹرنس ہے وہی کافی ہے، اور ایران کی کیپیسٹی اتنی ہی ہے جس کا میں نے کہا کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کر پائے تو آئی تھنک پھر بھی وہ بہت زیادہ بیلنس آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. یہ اسٹریٹجیکلی خالد صاحب، تو ایران تو پھر یہ بھی کر سکتا ہے کہ گلف میں ساری جو ملٹری بیسز ہیں یو ایس کی، وہاں پہ بھی 1-1 2-2 میزائل مار دے. اس کا بھی بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا گلف کنٹریز پہ بھی اور یو ایس پہ بھی. سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب ہے ہی یہی میرے خیال میں، جو ریجنل جو ایک کنٹریبیوشن ہو رہی ہے نا اگینسٹ دا وار. یہ وہی ملک ہیں جو زیادہ تر جن کی افیلیشن انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ہے، چاہے ڈپلومیٹک ہے چاہے ملٹری بیسز کی حد تک گئی ہوئی ہے یہی، کیونکہ یہی ملک امریکہ کو یہ باور کرانے کی ریپیٹڈلی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 10,000 میل دور ہیں،
मिसाइल्स चले तो हम पर गिरेंगे, और जाहिर है हम पर गिरेंगे तो उनके लोगों का प्रेशर बिल्ड हो जाएगा अपनी हुकूमतों पर कि आप किस खाते में ये मिसाइल रिसीव कर रहे हैं या हिट ले रहे हैं या डैमेज करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत गो नो गो सिचुएशन इन मुल्कों के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि ईरान जैसा मुल्क आपको हिट बैक करे तो आप भी हिट बैक करें, जो वो नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है एक और प्रेशर। तो ये एक विशियस साइकिल में चले जाएगा पूरा खित्ता। तो जिसकी वजह से पॉसिबली अभी कौन सी एक मैंने फैक्टर जाहिर किया या गुजारिश की कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर है कि अपने लॉसेस ना हो, नेट गेन क्या है वो देखना पड़ेगा, इजराइल फैक्टर वो एक अपनी जगह नुकसान ना लेने की पोजीशन में, अरब मुल्क खुद बड़े रिलक्टेंट है शाये हैं हिट बैक लेने के लिए। तो यही चीज एक रोकी हुई है जो ईरान की ऑटोमेटिकली फेवर में गई हुई। जी, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब फॉर जॉइनिंग। मैं इमरान साहब के पास चलूँगा। इमरान साहब, जो एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो चीज़ का है कि हमारे पास ईरान जो था वो कुछ गज़ा की बात हो या हिज़्बुल्लाह की बात हो सीरिया में या लेबनान में, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो आपके ख्याल से ये जो निगोसिएशन होगी इसमें इस पे भी बात होगी, या समझते हैं कि ऑलरेडी बॉयल डाउन हो चुका है? नहीं, इस पे बात होगी। अमेरिका चाहता है, अगर वो ईरान ना भी माने कि इस पे बात हो रही है तो हो जानी है। लेकिन यार हिज़्बुल्लाह और हमास इस वक्त डिनूडेड हैं, बहुत वीक हैं। अभी कल भी लेबनान पे इजराइल ने अटैक किया है, वो एरियल बम्बार्डमेंट कर रहा है। अब दोबारा उनका जल्दी, ये मैं नहीं कहता कि वो ऑब्लिटरेटेड हैं, वो खड़े होंगे क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो ईरान प्रॉबली वादे शादे कर लेगा कि जी मैं इनको सपोर्ट नहीं करूँगा, ये शायद ईरान वादे शादे कर ले। लेकिन बेसिकली मेरा मसला ये है कि मुझे ये भी नज़र नहीं आता जब तक कि यूएस स्ट्राइक्स में काशिफ पिछली दफ़ा बिल्कुल ईरान के न्यूक्लियर जो सेंटर्स थे वो तबाह हो गए हों, हाउ कैन ईरान गो बैक ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम? बिकॉज आई थिंक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब पता नहीं वो प्ले कर रहा है या सब्सटेंशली अमेरिका की बात मानेगा। मिसाइल प्रोग्राम पे बहुत मुश्किल है, तो ये मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा उस पर भी बात कर रहे। ट्रंप जो आया था, प्रेसिडेंट बना था, वो तो आया इसलिए था कि जी मैं एंटी वॉर प्रेसिडेंट हूँ, और डेमोक्रेट्स के जो सदर थे या जो उनकी इलेक्शन रेस में थे लोग, वो तो प्रो वॉर होते हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो किस हद तक इसको डिफेंड कर पाएगा अपनी लोकल पॉलिटी में? वो ये कहेगा कि मैं लंबी जंगों में नहीं जाना चाहता काशिफ, मैं तो बॉम्ब करके स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टारगेटेड मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने अमेरिकन फीट ऑन द ग्राउंड नहीं किए, मैंने माओं के बच्चों को थ्रेटन नहीं किया, मैंने $1 ट्रिलियन और मोर अफगानिस्तान पे ज़ाया दे हैव ऑलरेडी डन इट। उन्होंने तो न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करके देख लिया। मतलब ईरान जो है वो वेनेजुएला तो नहीं है कि मतलब शायद वाइस प्रेसिडेंट भी मिली है, सिक्योरिटी के लोग भी मिले हैं, तो सिर्फ प्रेसिडेंट को आपने अगवा किया और आपने मामलात को आगे चला लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान का मेरा अपना ख्याल ये है कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स है ना, जिसके ख़िलाफ़ कोई डिफेंस नहीं है, अमेरिका के पास भी और इज़राइल के पास भी, अगर 3 है तो प्रॉबली उनमें से 1 या 2 हिट हो जाएंगी। वो ख़तरा माने हैं। और ये वाकई देखिए, याद रखिए काशिफ, जब इराक़ पे अमेरिका ने अटैक किया था उस वक्त बड़ी मिथ्स थी कि सद्दाम हुसैन के पास ये है वो है, उसकी मिसाइल्स अरेबिया को उड़ा देंगी, ये वो। सद्दाम के पास एक्चुअली कुछ नहीं था जी। लेकिन इंटेलिजेंस इनफिल्ट्रेटेड कंट्री है ईरान। सो आई थिंक जो इंटेल है मोसाद की और CIA की, उनको ये पता है कि ईरान के पास काफ़ी कुछ है, एंड दैट इज़ आइदर वो टाइम बाय कर रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस और हो जाए, और फिर खामेनाई को बार बार थ्रेटन करना, यानी कि दे आर थ्रेटनिंग द हेड ऑफ स्टेट कि वी नो यू एंड वी कैन गेट यू। तो ये सारी है। अल्लाह करे पॉस्चरिंग हो, अल्लाह करे पॉस्चरिंग हो और जंग से बच जाएं हम। लेकिन ये दुनिया बड़ी अजीब उस सूरत में तो इमरान साहब फिर ये डू और डाई की सिचुएशन होगी ईरान के लिए। इसीलिए आई थिंक आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ये कहा कि मैं रीजनल वॉर ही स्टार्ट हो जाएगी कि अगर किसी किस्म का कोई अटैक होता है। जी, ईरान प्रॉबली यही करेगा। ये असल में ना थ्रेट्स के बाद इनकी उम्मीद ये है
میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں پاکستان سے، لیکن میں وہ نہیں دوں گا آپ کے پروگرام میں۔ ان کی امید یہ ہے کہ ریپبلکن گارڈ میں سے ان کے بندے ہوں گے، ریپبلکن گارڈ میں ان کے بندے ہوں گے ان کی آرم فورسز میں، کہ ان میں سے کوئی ٹیک اوور کر لے گا۔ یہ جو پریشر ہوتا ہے نا کاشف، جو پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے، وہ جو نیا بندہ آئے گا نا وہ کہے گا میں ایران کی بقا کے لیے ٹیک اوور کر رہا ہوں۔ ہاں لیکن عمران صاحب دیکھیں، امریکہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے یا صہیونی ریاست ٹرائی کرتی ہے تو ایران تو نظریاتی طور پہ اس حد تک اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیل ہے، یہ تو پھر دوبارہ جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے ان کے پیچھے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جو ہم نے پچھلے دن پروٹیسٹ میں بھی دیکھا تھا۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن لوگوں تک بات نہیں نا یہ جانے دے گا۔ یہ اسیسنیٹ ٹیک اوور کوریوگرافٹ ہوگا، اسی لیے وہ موساد کا چیف اور ان کا ڈیفنس فورسز والا امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ دے آر کمپیئرنگ نوٹس، وہ زوم میٹنگ بھی کر سکتے تھے لیکن وہ پہنچ گیا ادھر جا کے۔ دے آر ہیونگ اے ڈیٹیل ڈسکشن آن واٹ ٹو ڈو، اور انلیس ایران گیوز ان اے لاٹ آن اٹس نیوکلیئر پروگرام، اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ ملٹری آپشن از آن دا ٹیبل۔ جی عمران صاحب، اس پہ لاسٹ کومنٹ لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر کوئی کانفلکٹ خدا نخواستہ شروع ہوتا ہے تو؟ پاکستان کے لیے بری امپلیکیشنز ہیں جی۔ پاکستان، یہ جو لوگ ڈراتے ہیں نا ہمیں کہ پاکستان میں جی سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے، پاکستان کے ماشاءاللہ شیعہ اور سنی لوگ بہت اتحاد کے ساتھ، اور پاکستان میں سیکٹیرین کلنگز بہت عرصے سے نہیں ہوئی، سیکٹیرین وائلنس بھی نہیں ہوئی، صرف انڈیا انسپائرڈ وائلنس ہے۔ پاکستان کے لیے نقصان ہوگا آئل پرائسز کا۔ If it goes ballistic, oil prices will go through the roof. اینڈ پاکستان کی اکانومی جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس کو پرابلم ہوگی، غازہ پیس پلان پیچھے چلا جائے گا، امریکہ انگیج ہو جائے گا۔ پاکستان کی جو سیٹ ایٹ دا ٹیبل ہے اس وقت، what will Pakistan tell Iran if the US attacks Iran؟ پاکستان، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ although ہم شو نہیں کر رہے، پاکستان ماشاءاللہ is also the window of indirect talks between Iran and the US۔ تو پاکستان یہ چاہے گا کہ ایران کی برادرلی کنٹری کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انٹیکٹ رہے، اور نقصان اکنامکلی ہوگا، نقصان وائلنس سے ہوگا، نقصان اگر ایران کہیں خدا نخواستہ سینٹریفیوگل فورسز ایران میں آ گئیں تو پھر وہ سیستان اور باقی لوگ وہ اٹ ول ہیو پریشرز آن بلوچستان، یہ پاکستان کو نقصان ہوں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ عمران علی صاحب۔ ناظرین، ایران کا کانفلکٹ جو ہے وہ پوری مشرق وسطیٰ کو آگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو آئل پرائسز جو ہیں وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائیں گی، جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ ایران بند کر دے گا، جتنی بھی ٹریڈ اس رستے سے ہو رہی ہے جو کہ 20% سے زیادہ ہے دنیا کی ٹریڈ کا، اس پہ بھی بہت برے اثرات پڑیں گے، اور پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس سے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ڈپلومیٹیکلی حل ہو جائیں تاکہ ہم جنگ کو نہ دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔